بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سیرہ کلاس. بارک اللہ فی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا ماشاء اللہ ایمانی حالت بھی ٹھیک ہوگی، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آسک سچ کویسچنس. ایوری ویک اپنا انالیسس کیا کریں ایمانی حالت کا. اسپیشلی ایمانی حالت سے مراد ہے کہ آپ کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، بیکاز نمازوں سے ساری چیز شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سب سے پہلا سوال جو قیامت والے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹھیک تو پھر ظاہر ہے بڑا پرابلم بن جائے گا. تو یقین کریں، میں سائیکالوجی ماشاءاللہ کافی انٹرسٹ والا سبجیکٹ ہے میرا، اور اب تو ڈگری بھی میری ہوگی. کافی میں نے ڈیپلی پڑھی ہے سائیکالوجی. NLP کو بھی دیکھا ہے، شاید آپ کو بتاؤ، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کی ٹیکنیکس. تو یقین کریں کہ نماز میں سب کچھ ہے اگر نماز ٹھیک سے پڑھی جائے. ٹھیک ہے، نماز میں انگزائٹی کا بھی علاج ہے، نماز میں سٹریس کا بھی علاج ہے، نماز میں ایون برین کی ٹریننگ ہے پوری کی پوری، کہ اس کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے، ہیبٹ فارمیشن کیسے ہے. جو چیزیں آج ماڈرن سائیکالوجی سکھا رہی ہے وہ سب نماز میں آتا ہے اگر نماز کو اچھے سے پڑھا جائے. جیسے مثال کے طور پہ جس کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نماز اونچی پڑھا کرو. اکیلے میں جب آپ پڑھتے ہو 2 سنت یا جو بھی نوافل آپ پڑھتے ہو، تو سورہ فاتحہ کو اونچی پڑھا کرو، اپنے آپ کو سنایا کرو وہ. ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کرو اچھی قرات میں پڑھا کرو. آپ دیکھیں آپ کی انگزائٹی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گی. بہت بڑا جو ہے نا وہ نماز میں ماشاءاللہ سٹریس ریلیزر ہے. تو بہرحال اس کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں سب سے پہلے مسجد بنائی مدنی دور میں، اور نماز پکی کی صحابہ کی، انہیں عادی بنایا، نماز کا عادی بنایا. ان کا مائنڈ ایسے شفٹ کر دیا کہ نماز ہی سب کچھ ہے، نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ کی عبادت کرنے ہی ہم آئے ہیں اس دنیا میں، تو اس لیے نماز تو ٹاپ پریفرنس ہے. تو جزاک اللہ جی. آج کا جو ٹاپک ہے، لاسٹ 2 کلاسز آپ کو پتہ ہوگا میں نے ڈسکس کیا کہ نان مسلمس کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیلنگز تھیں. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ what were some of the earliest teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی دور میں ارلیسٹ ٹیچنگز کیا تھی صحابہ کو. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ what led to غزوہ بدر، کیونکہ اب غزوات شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ملٹری ایکسپیڈیشن شروع ہونے والی ہیں، تو کون سے حالات ایسے بنے کہ جنگ تک بات چلی گئی. انشاءاللہ یہ 2 مین جو ہیں ہمارے آج کے ٹاپکس ہوں گے. سب سے پہلے ٹیچنگز آف مدینہ کی بات کریں تو بڑی ہی خوبصورت ٹیچنگز ہیں. کچھ کریکٹر میرٹس اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں ڈالنا چاہتے تھے، اور یہ اگر کوئی اپنے کریکٹر کو امپروو کرنا چاہتا ہے، اور اسپیشلی اگر کوئی سوشل ڈیلنگز اپنی امپروو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو آج کل بہت ڈسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک انگریڈینٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہے سوشل ڈیلنگز کے حوالے سے. یعنی آپ سوشلی کیسے ہیں، آپ کے سوشل سکلز کیسے ہیں. تو سوشل سکلز جتنے اسلام نے سکھائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی ٹرینر اس پہ بات کر سکتا ہے. وہ سوشل سکلز سچ ہے. دیکھیے سٹارٹنگ وتھ سلام، اگر ہم صرف سلام سے ہی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کرو جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے ہو، دونوں کو سلام کرو. ایک تو یہ دعا ہے اٹ سیلف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، may the peace blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر شیطان ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے نحوست اور یہ سارے ایفیکٹس بھی ختم ہوتے ہیں، بیکاز کوئی نہیں ہوگا تو فرشتے جواب دیں گے اسے. ٹھیک ہے، چاہے کوئی ہے چاہے کوئی نہیں ہے تو سلام کرنا چاہیے. پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کو پروموٹ کرو کیونکہ یہ تم میں آپس میں محبت بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نا بڑا ہمارے ہاں ایک وہ سمجھا جا رہا ہے جیسے اولڈ فیشنڈ چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ہم اولڈ فیشنڈ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دنیا میں بیسٹ گریٹنگ. آپ دنیا کے سارے جو ہے نا گریٹنگز اٹھا لیں، بونجور، ہیلو، ہائے وغیرہ وغیرہ، تمام جو ہیں وہ کلچرز کے، یقین کریں سب سے خوبصورت سب سے جامع گریٹنگ مسلمانوں کی، جس میں ہم باقاعدہ سلامتی کی بات کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ٹیچنگ، بلکہ وہ ایک مزے کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی. السلام علیکم کی 10، پھر 10 اس کی
ورحمۃ اللہ اور 10 و برکاتہ کی. تو جب صحابہ نے یہ حدیث سنی، ینگ صحابہ نے، ابن عمر تھے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، تو وہ بازاروں میں نکل گئے اور ہر ایک کو سلام کرنے لگے. اور اتنا ان میں یعنی پیشن تھا فوراً سے بات میں عمل کرنے کا، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیکی کے طلبگار تھے. تو اسی لیے جیسے اللہ سورہ حجرات میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تمہارے دل جو ہیں وہ چوز کر لیے تقویٰ کے لیے. اللہ نے تمہیں ٹیسٹ بھی کیا ہے اور تم اس ٹیسٹ میں پورے اترے ہو، تو اللہ نے تمہیں باقاعدہ چوز کر لیا نیکی کے لیے. تو جو جتنا انٹرسٹ دکھاتا ہے نیکی کے لیے، اللہ اس کو مزید بڑھاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ سلام سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے سلام سے. اسپیشلی آپ اس کو سلام کریں گے نا اسمائل کر کے جس سے آپ کی تھوڑی بنتی نہیں ہے، تو دیر آر مینی چانسز کہ اس میں اور آپ میں جو چپکلش چل رہی ہے یا ایک فرکشن چل رہی ہے وہ بھی ختم ہونے کے انشاءاللہ بڑے چانسز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ، بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اعمال اسلام میں کیا ہیں، یا سب سے بہترین میرٹس جو کہ اسلام میں سپیریئر ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیٹ یو پرووائڈ فوڈ، کہ تم لوگوں کو کھانا دو، اینڈ ایکسٹینڈ گریٹنگس ٹو ون ہوم یو نو اور ڈو ناٹ نو، تم ان کو سلام کرو جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو. اب یہ دونوں دیکھیں سوشل سکل سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا. اب یہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ فوڈ پانڈا منگاتے ہوں گے، آپ کو آرڈر منگاتے ہوں گے، یا ویسے کوئی ڈیلیوری منگاتے ہوں گے، تو دیکھیں صرف اس کو پانی کی بوتل دے دی اس بندے کو. ٹھیک ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے. ڈزنٹ میٹر وہ کس بیک گراؤنڈ کا، آپ نے بس یہ ثواب کر لیا الحمدللہ. اس طرح ہو سکتا ہے کچھ اسے چاکلیٹ پکڑا دی، ہو سکتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، امپریشن ہی ہے نا. اور اللہ کی مخلوق کو جو بھی خوش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو خوش کرتا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں آج بھی بہت اچھے طریقے سے. پھر یہ کہ سلام بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوشل سکل سکھائے، اتنے خوبصورت سوشل سکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مارکیٹس میں جانے کا ایک طریقہ اور مینرز بھی سکھائے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا مارکیٹ میں جانے کے کچھ مینرز میں سے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 راستے میں کھڑے نہ ہو. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. راستے میں کیوں نہ کھڑے ہو؟ کیونکہ لوگ گزریں گے، اچھا نہیں لگے گا، ایل مینرز ہیں. راستے سے ہٹ کے کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہو کے بات کرنے لگ جاتے، خیال نہیں کرتے کہ وہ راستے میں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اسی طرح کہا سلام کرو. اسی طرح کہا نظروں کی حفاظت کرو. یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ، کتنا ہی زبردست یہ حکم ہے نظروں کی حفاظت کرنا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں کو پسند نہیں کیا گیا، اور ہمارے بھی بازار جو ہیں آج کل وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے بندہ کبھی چلیں ضرورت کے لیے چلا جاتا ہے، شاپنگ مال میں چلا گیا، فیملی کے ساتھ ایمپوریم چلا گیا، تو یہ بہت ریلیونٹ ہے وہاں کے لیے یہ جو احکامات ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ عبداللہ بن سلام جو کہ میں نے آپ کو بتایا جیو تھے، ایکس جیو، پھر اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrived in Medina I went to see him. اور پھر جو ہے وہ میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی، تو one of the earliest things he told me was these، یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں. extend peace greetings amongst yourself، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. provide food to the needy، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اسپیشلی نیڈی کو. maintain uterine relations، رحمی جو رشتے ہیں ان کو بخوبی جو ہے وہ ان کو پورا کرو. یعنی بہن بھائی یہ رحمی رشتے ہیں، ماں باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ، ان کو سٹرونگ رکھو. اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی بہن کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، اس کو کبھی کبھی سرپرائز دینا. ہمارے ہاں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں یوزلی، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایونٹس، وہ تو 1 ڈے ایونٹ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ویسے ہی کسی عام دن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنا، اس سے زیادہ بلکہ خوشی آئے گی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ برتھ ڈے والے دن تو بندہ ویسے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو ایک دوسرے کی اچھی چیزیں پتہ ہونا، اور کبھی کبھی انہیں خوش کرنے کے لیے وہ چیز انہیں دے دینا، یا خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا. تو ایسی فیملی جس میں ایک دوسرے کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بھائی وہ کس فیز سے گزر رہا ہے، یا آپ کی بہن میں بھی کسی ڈاؤن فیز سے گزر رہی ہے، اور ہم باقیوں کو کاؤنسل کریں، دوستوں کی ہم کاؤنسلنگز کریں، اور اپنے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے ہم سے کوسوں دور بھی ہیں، دین سے کوسوں دور بھی ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے رحمی رشتے آتے ہیں. پھر آبزرو پریئر ایٹ نائٹ، رات کی نماز ادا کرو.
while people are asleep, جب کہ لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, then you will peacefully enter the garden. اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ تمہیں داخلہ ملے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا, دیکھیں یہ حدیث بھی شروع کی ٹیچنگز میں سے ہے مدنی دور میں, the Muslim is that one, مسلمان یا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اب یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشن, ٹھیک ہے. کہیں بھی آپ جائیں, کلاس روم میں, کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں, گھروں میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. کسی کی غیبہ, بیک بائٹنگ, سٹوری ٹیلنگ, ٹھیک ہے, کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا, ریڈیکیول کرنا اس کو, ٹھیک ہے, اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو, نفرت کو کھینچ لاتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سیریس چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا, یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غصے ہوں گے, لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان ظاہر ہے وہ پل رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے مشکل کریٹ ہو. خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے, کسی نے نئی چپل باہر رکھی ہے یا کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں اس پہ. تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں آتی ہیں. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, none amongst you truly believes, تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹیچنگ ہے. اگین اس میں جسٹس کا پہلو ہے, القسط جسے کہتے ہیں, کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں کوئی بلی کرے, تمہارا کوئی مذاق بنائے, تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچنگز ہیں. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے, کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند ہے, ٹھیک, اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دی جائے, اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے, انڈر پریولیج کلاس جو ہے, ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز, وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کہ جس کا نیبر, ہمسایہ, اس کی زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا, اسے کوئی تکلیف نہ دینا, ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا, خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے نا, بد نظری کرتا ہے, ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ, تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بہت برا ایکٹ ہے. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. اس کے بعد یہ حدیث, اے مسلم از دی بردر آف اے مسلم, یہ شروع کیا حدیث میں سے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اوپریس نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ اسے فیل کرتا ہے, یعنی کہ کوئی وعدہ کر کے پھر اسے فیل کر دے, کمٹمنٹ کرے اور پھر فیل کر دے. جو کوئی بھی کسی بھی بلیور, چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے, اس کا کوئی دکھ اور غم دور کرے گا, قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی غم دور کرے گا. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اور جو کوئی بھی ایک مسلمان کی عزت اور اس کے آنر کو شیلڈ کرے گا, یہ اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے آنر اور اس کی عزت کو شیلڈ کرے گا. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے,
نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا. اب دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو بہت سی چیزیں ویسے ہی ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, لیکن بات ہے سمجھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپریس نہ کرنا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا کسی بھی چیز میں, مالی تعلق میں یا ویسے کوئی روزمرہ کے جو تعلقات ہیں اس میں, اور نہ ہی کسی کمٹمنٹ میں فیل ہونا. اور جو کوئی بھی غم دور کرے گا, دوسری بات ہے غم دور کرنا کسی کا بھی, کسی کو کوئی شولڈر دے دینا, کوئی اچھی بات کر دینا, ٹھیک ہے, کوئی اخلاص میں اسے جو ہے وہ کچھ اصلاح کرنے کے لیے اسے کوئی ایڈوائس کر دینا وغیرہ وغیرہ, تو قیامت والے دن اللہ آپ کا غم دور کرے گا. اور مسلمان کا آنر ڈیفینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اسپیشلی یونیورسٹیز میں اسکینڈلز بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کسی لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کسی لڑکی کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ وہ انوالوڈ ہوں ان چیزوں میں, لیکن ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایسی نیوز جو ہے وہ پھیلائی جائے, بلکہ ہمیں شیلڈ بھی کرنا چاہیے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو, اور ایسی محفلوں کا پارٹ نہیں بننا چاہیے جہاں پہ باتیں بہت زیادہ جو ہے ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شیلڈ کریں گے. اور اس کے اپوزٹ یہ کہ جس نے کسی کو دنیا میں ذلیل کیا ہوگا, یہ ایکچولی ہے ضعیف حدیث لیکن اس کا میننگ بالکل ٹھیک ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ آلدو الفاظ میں ضعیف ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بات پہ, کسی گناہ پہ, تو انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ سیم گناہ وہ نہیں کر لے گا. تو اٹ میک سینس, ٹھیک ہے. یعنی مقصود گناہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے, بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح کی جائے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, کئی لوگ جو ہے نا وہ بہت سی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, پھر انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جس بات پہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کو عاجز رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے. انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں, اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کو ڈیفینڈ کرنا اور کسی کی پبلکلی انسلٹ نہ کرنا. پھر فرمایا ابیوزنگ اے مسلم از این آؤٹریج, یعنی ولگر لینگویج استعمال کرنا, گالم گلوچ کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے دوسرے مسلمان کے حوالے سے, یہ آؤٹریجیس ہے. اینڈ فائٹنگ اگینسٹ ہم از ڈس بلیف, اور اس کے خلاف لڑنا بغیر کسی وجہ کے, یہ انسان کو ڈس بلیف تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہ حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو, وہ لعنت آسمان تک جاتی ہے, اگر وہ لعنت اس کا مستحق نہیں ہے وہ تم پر آتی ہے واپس, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں وہ گالی واپس ہم پر ہی آتی ہے. تو ہمارے ہاں بڑی, آپ کو پتہ ہے لینگویجز میں گالیاں بہت ہیں, آپس میں دوست جو ہے وہ بہت زیادہ مذاق بھی ایسے کرتے ہیں, گالم گلوچ کا مذاق کرتے ہیں. جیسے میں اکثر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, شاید کوئی ہوٹل شوٹل تھا, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ہاں کوئی برگر شرگر کی دکان تھی. تو اینی وے وہاں پہ کچھ یوتھ بیٹھے ہوئے تھے, ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, تو آپس میں اسی طرح گالم گلوچ کا مذاق کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک نے بہت بڑی گالی اگلے کو نکالی, تو وہ اس نے کہا کہ بھائی میرا تیرا گالی کا مذاق نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ گالی کا مذاق یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی ہم نے چوز کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ماں بہن کی جتنی مرضی بڑی گالی نکال دے, میرا دوست ہے, لیکن اگلا نہیں نکال سکتا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ زبان کو گندی کرنے والی بات ہے اور اس سے انسان کی لینگویج خراب ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کو گالی دینا بہت آؤٹریجیس ہے. پھر فرمایا ٹو ریموو سم تھنگ ہارمفل فرام دا روڈ از چیریٹی. اب دیکھیں یہ جہاد کے آنے سے پہلے کی انسٹرکشنز ہیں, پہلے کی ٹیچنگز ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک قوم سوشل ایٹیکیٹس میں اچھی نہیں ہے, ایک قوم میں سوشل کرٹیسی نہیں ہے, تو پھر اس نے کیا ترقی کرنی اس قوم نے, کیونکہ اٹ الٹیمیٹلی کمز ڈاؤن ٹو سوشل ڈیلنگ. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کیوں متاثر ہے گوروں سے, خود سوچیں. حالانکہ گوروں میں بہت خرافات ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بہت کلوزلی گوروں کو دیکھا ہوا, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کے کلچر میں ایک چیز ہم سے بہتر ہے, وہ ہے سوشل کرٹیسی. سوشل کرٹیسی ہے کہ پازیٹیو الفاظ بولنا, شکریہ کے, پلیز کے, ٹھیک ہے, تھینک یو کے, جیسے ہمارے بہت ہیں, جزاک اللہ خیر ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن ظاہر ہے کہ شاید حالات کی وجہ سے ہم اتنے کڑوے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری گاڑی چلانے کے انداز سے, ٹریفک سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ بھرے ہوئے ہیں اندر سے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو لٹرلی مارنے پہ آ جائیں گے, اتنا غصے ہوتے ہیں ہم ہر بات پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہیں
یہ سوچ کے کہ ہم مسلم معاشرہ ہیں اور اتنی تبلیغ ہوتی ہے. جیسے میرے ایک دوست ہیں مذاق میں کہتے ہیں کہ جتنی تبلیغ پاکستانیوں کو ہوئی ہے شاید بنی اسرائیل کو نہیں ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو. لیکن چینج کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال بلکہ مجھ سے ہوا بھی تھا ایک جمعے خطبے کے بعد. جمعے کا خطبہ نبوی اخلاق پہ تھا. تو وہ تھا ایکچولی ایک شاپنگ مال میں, صفا گولڈ مال اسلام آباد میں. اس کے جنرل مینیجر بھی خطبے میں تھے. انہوں نے مجھ سے آفس میں پھر جب ہم گئے ان سے ملنے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ علی بھائی میرا سوال ہے کہ اتنے خطبات ہو رہے ہیں, اتنے دروس دیے جا رہے ہیں, لیکن فرق کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی جھوٹ ہم بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو برائیاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں بیسیکلی ہیں تو بہت بڑی, وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ واقعی لمحہ فکری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہیں ہماری عادت تو نہیں بن چکی ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایون روڈ سے ہارمفل چیز ہٹاتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے. اب صدقہ دیکھیے ہر بندے کو کرنا چاہیے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آف دا ویز آف چیریٹی بتا دیا کہ لوگوں کے لیے کوئی بھی آبسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے خود ریزنز دی ہیں لوگوں کو ہم سے ڈس اپوائنٹ ہونے کی اور دوسری قوموں سے امپریس ہونے کی. ٹھیک ہے, تو اس سوشل کرٹیسی کو ہمیں واپس لانا چاہیے, احساس کو. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے کہ غلط پارکنگ ہم کر دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی ہم کھڑی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگلے نے بھی یہاں پہ آنا ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ہم نا شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں جیسے یہودی سمجھ لیے تھے نا انہوں نے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی نہیں, ہم توحید کے پکے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا, تو اب یہ چیزیں میننگ لیس ہیں, یہ اللہ معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں ہماری امیج اسی لیے خراب ہوئی ہے. پھر فرمایا چیریٹی اریزز سنس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. دیکھیں ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگس تھی کہ چیریٹی بہت کرو, کیونکہ صحابہ کو ضرورت بھی تھی اس کی, غرباء صحابہ بھی وہاں پہ تھے. جیسے کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے چیریٹی کرنے والے تھے, گورنمنٹ بھی راشن دے رہی تھی لیکن کتنے راشن دینے والے بھی باہر آئے. تو اس کا مطلب پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں چیریٹی کرنے کا. تو ریگولر کرنی چاہیے چیریٹی, آپ اپنی عادت بنا لیں. دیکھیں چیریٹی رزق میں برکت لاتی ہے, اور چیریٹی کے نا بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. آپ مثال طور پہ گرمی کے موسم میں پرندوں کو پانی پلانے کے لیے وہ ایک ملتا ہے پورا وہ سیٹ اپ, وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں کوئی روٹیاں ڈال سکتے ہیں, یہ بھی چیریٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ درخت کہیں لگا سکتے ہیں, کوئی اس کا سایہ لے لے گا. ابھی میں گیا تھا تھل کے علاقے میں, ساؤتھ پنجاب, لیا سے 40-50 کلومیٹر ہے. تو یقین کریں وہاں جا کے درخت کی اہمیت پتہ لگی. ڈیزرٹ تھا, بہت ڈرائی ڈیزرٹ تھا. تو ہر گھر میں ایک درخت تھا, بس اسی درخت کے نیچے وہ منجی ڈال کے جو ہے بیٹھتے تھے, اور تھوڑی سی ہواؤں نے آتی تھی, ٹھنڈی ہوا, تو وہ ان کا پورا سرمایہ تھا. تو درخت کی بڑی اہمیت ہے کچھ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیریٹی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ ایون کسی کو اسمائل کر کے دیکھنا, یہ بھی چیریٹی ہوتی ہے. اسپیشلی ماں باپ کو اسمائل کر کے دیکھنا, یہ تو بہت بڑی چیریٹی ہے, آبویس سی بات. پھر یہ کہ اپنی ایک ایسی عادت بنائیں کہ جو صدقہ جاریہ چیریٹی ہو آپ کی. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. ون امہ کو چیک کریں, سیریا میں, ٹرکی میں بہت کام کر رہے ہیں, یوسف چیمبر. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے شاید نام سنا ہو, ایک علی بنات کا نام سنا آپ نے کبھی؟ علی بنات کو چیک کیجئے گا ویڈیو اس کی. وہ ایک نوجوان تھا جو بلینئر تھا, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سٹیج 4 کینسر ہو گیا تھروٹ کا, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹرز نے تو کہا تھا آپ کے پاس 2-3 مہینے ہیں, لیکن یہ کہ وہ آئی تھنک 2 سال, تقریباً 1.5-2 سال زندہ رہے, اور ان کو پتہ تھا میں مر جاؤں گا. لیکن یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت جو ہے وہ چیریٹی میں لگا کر گیا, اور اس کی آرگنائزیشن ہے علی بنات کی. وہ آپ چیک کیجئے گا, آرگنائزیشن کا نام شاید آپ میں سے پتہ ہے کسی کو, چیک کیا آپ نے کبھی اس کی؟ اچھا, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, افریقہ میں کام کر رہی ہے بیسیکلی. تو وہ اتنا آسان ہے چیریٹی کرنا ان جگہوں پہ کہ سمپلی آپ نے ایک بٹن کلک کرنا ہے, اپنی بینک ڈیٹیل یا ویزا کارڈ ڈالنا ہے, $1 پر منتھ کٹے گا. اب یہ کٹتا رہے گا, صدقہ جاریہ ہے تھرو آؤٹ لائف. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہ $1 آپ کو بچا لے, ہو نوز. اور آپشنز ہیں, مزید بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سے اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس, بس یہ کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے, ہی از ناٹ اے پرفیکٹ بلیور. وہ شخص جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود تو کھانا پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا جو نیبر ہے وہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہے.
اگین نیبر کے حوالے سے ہے تو فوڈ شیئر کرنا چاہیے, بہت اچھی یہ بات ہے. جیسے وہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے ان کی والدہ نے بچپن سے ان کی یہ ٹریننگ کی ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے محاورے کہہ لیں انہیں یا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ جیسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں انہیں, محاورے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اینی وے جیسے انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے بچپن سے مجھے کہا ہے کہ پتر رل کھا ونڈ کھا تے تیسری چیز سوری مجھے بھول گئی ہے رل کھا کے مل کے کھا, ونڈ کھا کے بانٹ کر کھا, تیسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی لیکن وہ بڑی پیاری بات تھی, ٹو دا پوائنٹ تھی, ون سینٹینس تھا لیکن اٹ واز بیوٹیفل. تو وہ کہتا ہے میری بچپن سے عادت انہوں نے بنا دی کہ دیکھو جب کھاؤ مل کے کھاؤ, جب کھاؤ بانٹ کے کھاؤ, اور جب چاہو ہاں میٹھا کھاؤ. یہ تیسری چیز یہ تھی, یعنی میٹھے الفاظ بولو اور لوگوں کو شفقت دو, محبت دو. تو یہ بڑی پیاری بات ہے, تو اسی لیے کھانا مل کر کھانا چاہیے. پھر فرمایا شو مرسی ٹو پیپل آن ارتھ سو دیٹ اللہ ول ہیو مرسی آن یو ان ہیون. لوگوں پہ رحم کرو تاکہ اللہ آسمان پہ تم پہ رحم کرے. اب دیکھیں یہ وہ ٹیچنگز ہیں جس کی ہماری قوم کو آج اشد ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی سیم حالات سے گزر رہے ہیں, بیسک ٹیچنگز ہیں یہ. پھر ٹرائی ٹو ایورٹ فائر, آگ سے بچو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, چاہے کہ آدھی کھجور بھی چیریٹی میں دو, اف ناٹ بائی ٹینڈرنگ اے گڈ ورڈ, اگر کچھ اچھے الفاظ نہ بول سکو, ہاں اگر تم کھجور بھی نہ دے سکو تو کچھ اچھے الفاظ ہی ادا کر دو. تو یہ بہت زبردست چیریٹی ہے. اور فرمایا کہ آگ سے بچو, چاہے یہ بھی کر کے تمہیں بچنا پڑے. یعنی دیکھیں کتنی سیریس بات ہے آگ سے بچنا. پھر ایک اور ٹیچنگ ہے, کلوتھنگ این انڈر کلاڈ مسلم, کسی ایسے بندے کو جو بھوک ننگ کا شکار ہے اس کو کپڑے دینا. ہمارے گھروں میں کتنے کپڑے جو ہے ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بہت کم یہ خیال آتا ہے کہ اس کو کہیں دے دیں, اور یہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیں اب تو آرگنائزیشنز ہیں ایسی جو یہ کام کر رہی ہیں, اخوت کا بہت اچھا کام ہے, کلوتھ بینک ہے اخوت کا, ٹھیک ہے, کپڑے نکالے اپنے, انہیں کال کی سمپل, وہ گھر سے آپ کے لے جاتے ہیں, آپ کو کرنا ہی کچھ نہیں پڑے گا. تو دیکھیں کتنی آسانی ہو چکی, صحابہ کے لیے تو اتنی آسانیاں نہیں تھیں نیکی میں. یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے کہ نیکی آسان ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد نیکی نہیں کی جا رہی, ٹھیک ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اینی وے اس کے بعد فرمایا جب بھی تم کسی ایسے انسان کو کپڑے پہناؤ گے جو ظاہر ہے کپڑے نہیں پہنے ہوئے جس نے, تو اللہ جنت میں تمہیں کپڑے پہنائے گا. بہت خوبصورت بات ہے. جب بھی تم کسی ایسے انسان کو کھانا کھلاؤ گے جو بھوک کا شکار ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ جنت کے کھانوں میں سے فروٹ کھلائے گا. پھر فرمایا کہ جب بھی تم کسی تھرسٹی بندے کو, پیاسے بندے کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سیلڈ نیکٹر رحیق المختوم, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ سیرت کی کتاب کا بھی نام ہے رحیق المختوم, لیکن اصل میں یہ سیل نیکٹر کہتے ہیں اس ڈرنک کو. تو وہ ڈرنک اللہ رب العالمین تمہیں پلائے گا. اور بلکہ کسی کو پانی پلانا تو اتنا ثواب کا کام ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندے, میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, میں بیمار تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, تو نے کھانا نہیں کھلایا, تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. تو وہ بندہ اتنا حیران ہوگا کہ رب العالمین آپ کیسے پیاسے ہو سکتے, آپ کیسے بھوکے ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے کہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا, بھوکا تھا, بیمار تھا, تو تم اس کے پاس نہیں گئے. تو یہ اصل میں بات ہے, اتنی اس کی فوقیت ہے. پھر وہ تو حدیث سنی ہے آپ نے, ایک پروسٹیٹیوٹ کتے کو پانی پلایا, اس کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ماشاءاللہ یہ کہ ایسے کاموں میں نہیں انوالوڈ, اس طرح کے غلط کاموں میں, پروسٹیٹیوشن از اے بگ سن, میں اور آپ شاید کتے کو پانی پلائیں, ہماری بخشش شاید صرف اس پہ نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اور جتنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے, جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے, بجائے کہ اس کے جو ہر وقت ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. جو عادت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اسی کو چھوڑنے سے کیا پتہ آپ کی بخشش ہو جائے, کیونکہ آپ کے لیے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں دیکھیں کتنی غلط عادتیں, ایڈکشنز ہیں, تنہائی کی کچھ عادتیں ہیں, رائٹ, وہ مشکل ہے نوجوانوں کے لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. کئی نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں, امیجن کہ آپ وہ ریزسٹ کر جائیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ حرکت آپ کی, وہ ایکٹ جو ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کے لیے
ہو سکتا ہے بالکل جیسے اس پروسٹیٹیوٹ کو اللہ نے صرف اس بات پہ معاف کر دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ بن جائے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بلیورز ان دیئر میوچل لو آر لائک ون ہیومن باڈی. بڑی کامن حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. امت کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. امت کے لیول پہ سوچنا، گلوبل سوچنا، صرف ایک لوکیلٹی کا نہ سوچنا. تو جس طرح کے آنکھ جو ہے اس میں پین ہوتی ہے تو تمام کی تمام باڈی اس پین کو فیل کرتی ہے. یہ مثال ہے اللہ کے نبی کی. اسی طرح جب سر دکھتا ہے تو تمام کی تمام باڈی اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرتی ہے، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی ایمپتھی پر بیسڈ ایک حدیث ہے. ایمپتھی از اے ویری ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا. ایمپتھی ہوتا ہے احساس کرنا، رحم دلی دکھانا. ٹھیک ہے. کسی کا سوچنا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی میرڈ کپلز میں بہت زیادہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ آپس میں وہ خیال نہیں کر رہے ایک دوسرے کا، احساس نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگلا بتا رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، لیکن وہ اس طرح سے احساس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن آن اے گلوبل لیول، امہ لیول پہ سوچا جائے تو دیکھیں آپ کی دعاؤں میں باقی مسلمان ضرور شامل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دعائیں صرف پرسنل نہ کریں. تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری ڈپریشن دور ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں. جس پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں نا، اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے. تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے. تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا The bonds of brotherhood between two Muslims are like parts of a house. One part strengthens and the other part holds the other holds. ایک پارٹ اسٹرینتھن کرتا ہے، دوسرا پارٹ ہولڈ کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے بردرہڈ. یعنی دے لک آؤٹ فار ایچ ادر، دے اسٹرینتھن ایچ ادر، دے ہولڈ ایچ ادر. جب ان میں سے ایک ڈاؤن ہے تو دوسرا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے بھی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کا تعلق کچھ ایسا ہے، ایک ڈاؤن ہو تو دوسرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح والدین اگر تھوڑا سا سیڈ ہیں تو آپ اسٹرانگ بن جائیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے. اگر سارے ویک بن جائیں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اینڈ سیم گوز فار ہسبینڈ اینڈ وائف. اگر ایک بہت غصے والا ہے دوسرے کو نرم ہو جانا چاہیے. اگر دونوں اس طرح سے ہیں تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. پھر فرمایا ایک اور ٹیچنگ، ڈو ناٹ ہیو میلس اگینسٹ اے مسلم. کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو. یہ گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو. ڈو ناٹ بی envious آف ادر مسلم. دوسرے مسلمانوں سے جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، اچھی بات کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی ہماری سوچ یہ ایسی ہے کہ وہ اس پہ وہ لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ وہ کسی کو بتائیں جی گھر بڑا پیارا ہے، اگلے کہتے ہیں بم آگے کچھ نہیں. یعنی یہ ایک بہت جگت بنی ہوئی ہے. تو وہ بجائے کہ کوئی دعا دینے کے، بجائے کہ کوئی انکریجنگ ورڈز کہنے کے لیے وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے. وہ اچھا خاصا خوش آیا ہوتا ہے. تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوبصورت بات کرو، پازیٹیو بات کرو. ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. یہ بن جاتی ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑی کڑوی زبان ہوتی ہیں ان کی، لیکن ان ٹیچنگز کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی بن جاتی. تو جیلس نہ ہونا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہنا ہے. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ گو اگینسٹ اے مسلم اینڈ فورسیک ہم. کسی مسلمان کے خلاف جا کر اس کو ترک نہ کر دو، اس کو علیحدہ نہ کر دو. اب اللہ معاف کرے یہ ٹیچنگز آپ سامنے رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی غلطی ہم نے پکڑی، وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا اس کی غلطی کے اوپر. جو چانس تھا اس بیچارے کا کچھ توبہ کرنے کا، ہم نے دروازہ بند کر دیا.
اتنا اسے رگڑا, اتنا ہم نے اسے کوسا, اتنا اسے برا فیل ہم نے کرایا, انسلٹڈ فیل کرایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جو میں نے امپروو ہونا تھا وہ بھی میں نے امپروو نہیں ہونا, وہ سارا وبال ہم پہ آئے گا. تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے, اور ہماری قوم کا یقین کریں یہ مسئلہ ہے کہ آپس میں دل سخت ہو چکے, اور یہ ون آف دا سائنز آف ریتھ آف اللہ, اللہ معاف کرے. سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے, عذاب بھیجتا ہے, تو 3 شکلوں میں بھیجتا ہے, آسمان سے, زمین سے, یا آپس میں لڑواتا ہے, یعنی آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کافی پولرائزیشن ہے, مذہبی طور پہ بھی پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل طور پہ بھی ہے, اور سوشل طور پہ بھی. تو یہ ٹیچنگز کیسے ٹھیک, یہ حرکتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت ضرورت ہے بالکل انہی ٹیچنگز کی جو مدنی شروع کی ٹیچنگز تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرو, سوسائٹی سے الگ نہ کرو. آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ کے کسی دوست کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, یا اس نے بہت ہی کوئی بری حرکت کر لیا جو بہت ہی نازیبا حرکت ہے, ٹھیک ہے, تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کو علیحدہ کر دیا جائے, اس کو کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ تو ہم نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امپروو کیا جائے, اس کو محبت دی جائے, شفقت دی جائے, اور اس سے کہا جائے کہ آئی ایم دیر فار یو, اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں, میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں. تو یہ نیکی ہے اصل میں. دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک جملہ, وہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو, اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو, تو تم عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, محدث ہو سکتے ہو, عالم ہو سکتے ہو, لیکن نیک نہیں ہو سکتے. نیکی ہے ہی یہ کہ کسی کی مدد کرنا, ٹھیک ہے, انسانیت ہے ہی یہ. اور تمام کی تمام اسلامی جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نیک بنانا. اگر انسان نیک ہی نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے, افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. پھر فرمایا او سلیوز آف اللہ, اے اللہ کے بندوں, بی لائک بردرز ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو. اٹ از ناٹ وایولیبل فار اے مسلم ٹو ڈیزرٹ ہز مسلم بردر فار اوور 3 days. سبحان اللہ, لوگ 4 سال ہو جاتے ہیں اگلے کے دل, اپنے دل میں اگلے کے لیے خار لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, نکالتے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی دل میں گرج رکھے. ہیونگ سیڈ اٹ, اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیا مطلب کچھ لوگ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہو جائیں جیسے آپ پہلے تھے. کچھ لوگوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جان چھڑانی پڑتی ہے, لیکن گرج نکال دیں. گرج سے مراد یہ ہے کہ آپ دشمنی کے جذبات رکھیں, ریونج کے جذبات رکھیں, ٹھیک ہے, وہ نکال دیں, اور یہ بھی کہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, لیکن پہلے جیسا تعلق نہ رکھنا یہ جائز ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو فیس نہ کرنا, اس کو کہنا کہ بس ٹھیک ہے سلام دعا رکھیں گے, تو وہ جائز ہے, وہ اس میں نہیں آتا ترک کرنے میں, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. تو یہ ماشاءاللہ جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں, اور ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز واز خودداری. اللہ کے نبی نے صحابہ کو خودداری سکھائی ہے کہ جو کرنا ہے خود کرو. یہاں تک کہ ایک بار ابو بکر صدیق دور خلافت میں اپنے اونٹ پر سوار تھے, تو وہ جو بیلٹ ہوتی ہے جو اونٹ پر ہوتی ہے وہ بیلٹ گر گئی نیچے, تو ابو بکر صدیق نے اونٹ روکا اور خود وہ بیلٹ اٹھائی. تو صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ آپ کہہ سکتے تھے کسی کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپنے سردار سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا کہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے تھے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے اور بڑی امپورٹنٹ عادت ہے, ٹھیک ہے, اس میں خودداری ہے. تو صحابہ کو خودداری سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی تھے بہت زہد و تقوی والے, ابو ذر غفاری, شاید آپ نے نام سنا. ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ او ابو ذر, وین یو آسک اونلی آف اللہ, جب تو سوال کرے یا پوچھے صرف اللہ سے سوال کر, اینڈ نن ایلس, اور کسی اور سے نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے, میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا, یہاں تک کہ وہ جائز مدد بھی نہیں مانگی جو انسان مانگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ سے کوئی ہیلپ مانگ سکتا ہوں, آپ مجھ سے کچھ ریفرنس لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی اچھا ریفرنس ہے اور آپ کا کام جلدی ہو جائے, پرووائڈیڈ کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو رہا ہو, تو وہ جائز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ٹائم بچانے کے لیے. لیکن ابو ذر کو سکھایا کہ یہ بھی نہ کر. تو توکل اور تقوی کی ظاہر سٹیجز ہوتی ہیں, اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی یقین اور توکل کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں, درمیانی راہ کو بھی پسند کیا گیا, ماڈریشن کو. اب جیسے میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے اس بچے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اٹ کوڈ بی OCD, obsessive compulsive disorder, ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی ADHD, اس کو یہ کہتے ہیں اپنا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر. مختلف ڈس آرڈرز ہیں مختلف ناموں سے. لیکن یہ کہ ان کی فیملی میں یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کرائیں جا کے, ٹھیک ہے, وہ رقیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وچ از گڈ. لیکن جسٹ لائک ادر ڈیزیزز, بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو نفسیاتی امراض کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی توکل کی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ توکل میں کمی ہے, کسی سے کاؤنسلنگ کرانا نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے 100% اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے, تو یہ پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا درجہ ہے, اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے, تو اللہ نیتوں کو قبول فرمانے والا ہے. لیکن ایک درمیانی راہ بھی پسند کی گئی ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں ویسے ہی فیورز لینے پہ, کسی سے زیادہ فیورز لیں ہی نہ, اپنا یہ رول رکھ لیں, ٹھیک ہے, اپنے کام خود کریں. فیورز جب آپ لیتے ہیں آپ پھنستے ہیں, آپ کو پھر ریٹرن میں فیورز دینی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ رول دیکھ لیں, کبھی فیورز نہیں لیتے تھے, منع کر دیتے تھے, صحابہ کو بھی منع کر دیتے, اسپیشلی جو لوگ پوزیشن میں ہوتے تھے. تو یہ الحمدللہ جی سم آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں, اور یہ ساری ٹیچنگز اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو صحابہ کی سیرت پڑھیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کال میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو اصحاب رسول کو فالو کرو, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول نے مشکل ترین حالات میں, یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے حالات کیا تھے, جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, نکالے وہ گئے اپنی زمین سے, ٹارچر وہ ہوئے, پرسیکیوٹ وہ ہوئے, ماں باپ کی گالیاں انہوں نے سنی, ماں باپ کی ناراضگیاں انہوں نے دیکھی. تو تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کن حالات میں تھے. اس کے باوجود ان کا اخلاق تمہارے سامنے, اس کے باوجود ان کی فیتھ, ان کا کریج, تو یہ بہترین مثال ہے. they were the best of this nation. وہ واقع ہی اس امت کے بہترین لوگ تھے, the most pious, سب سے نیک, the most learned and least pretentious. pretentiousness ہوتا ہے دکھلاوا کرنا, جو کہ پسند نہیں فرمائے گا اسلام. تو صحابہ میں ساری کوالٹیز تھیں کریکٹر کی, اسی لیے اللہ نے انہیں چوز کیا تھا اپنے نبی کو اکمپنی کرنے میں. سبحان اللہ, یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب تھے وہ, ٹھیک ہے. اس لیے آپ لوگ ضرور اپنا گول بنا لیں صحابہ کی سیرت بھی پڑھنے کا. مین دیکھیں وہ 4 خلفاء تو ہم نے پڑھے ہوئے. آپ حضرت طلحہ, اب تو یوٹیوب پہ آ گئی ہیں بہت, آپ کو اچھے کلپس. عمر سلیمان نے بہت اس پہ بات کی ہے, دا 10 بلیسڈ کمپینینز پہ عمر سلیمان کی پوری سیریز ہے, بہت خوبصورت. ایسے ایسے واقعات آپ حیران رہ جائیں گے, یونیک باتیں اس میں, ٹھیک ہے. اس کو گول بنا لیں کہ کم از کم عشرہ مبشرہ کا تو مجھے ڈیٹیل میں پتہ ہو نا کہ وہ کون تھے, ان کے اوصاف کیا تھے. ابو عبیدہ بن جرح, سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت زید, یہ کون لوگ تھے, ضرور دیکھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ کوالٹیز تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ڈالی. اب کوئکلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قریش کی طرف سے جو رسپانس آ رہا تھا, کس چیز کا رسپانس. ظاہر ہے قریش جو ہے وہ غصے میں بھرے ہوئے بیٹھے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو دوسری جگہ شفٹ ہو گئے, خوش بھی ہیں, ان میں اخوت بھی قائم ہو رہی ہے, تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اور کچھ مشرک جو قبیلے تھے اس ٹائم پہ, کچھ لوگ موجود تھے مدینہ میں, انہیں لیٹر لکھا اور انہیں تھریٹن کیا. انہیں کہا کہ یہ ہمارا ایک بندہ تمہارے پاس آ گیا, یعنی اب دیکھیں قریش پیچھا نہیں چھوڑ رہا, یہ اس بندے کو اگر تم نے یہاں سے نہ نکالا یا اس کے خلاف لڑائی نہ کی تو پھر ہم تمہارے لوگوں کو ماریں گے, اور تمہاری بیوی اور بچوں کو بھی ماریں گے, اور انہیں کیپٹیوز بنائیں گے, تمہاری عورتوں کو لونڈی بنائیں گے. تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ڈرپوک تھا ظاہر ہے, اور وہ باقی قبائل بھی, تو وہ ڈر گئے اس بات سے. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک سپیچ دی. اس سپیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں ڈانٹا, ان سب کو, کہ تم یہ کیوں کرتے ہو جب کہ اللہ کے نبی تمہارے ہاں موجود ہے اور تمہارے ہاں میں نے پیس کو قائم کر دیا ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو چلیں کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ غزوات اور سریہ میں فرق تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو.
سریہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوئے تھے, صحابہ کو ٹاسک دیا تھا. غزوہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود شامل ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی تھی, دیکھیں جب مدینہ میں شفٹ ہوئے تو پہلی اسٹریٹجی تو پیس میکنگ ہی تھی کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھی جائے, سب کو انوالو بھی کیا جائے ایز اے نیشن. میں نے آپ کو پیس پیکٹ بتایا, اس میں ایک کلاز تھا پورا. پھر یہ کہ ارد گرد کے جو ٹرائبس تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا, یا کم از کم یہ کہ ان کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی قائم کر لینا, ان کو یہ باور کرانا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, آپ کو فریڈم ہے اور آپ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں گے تو پھر ہم فائٹ کریں گے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایز اے پری ایمپٹیو میجر کچھ اپنے صحابہ کی ٹیمز بنا کر قریش تک بھیجی, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ قریش آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. قریش اپنی آگ میں جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیمز بنائیں, کچھ پری بدر, ان کو کہتے ہیں پری بدر مشنز, بدر سے پہلے کچھ مشنز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں سارے کے سارے. سب سے پہلے جو ہے وہ سیف البحر, یہ پلیٹون بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان کو, فرسٹ رمضان. رمضان کی ڈیٹ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ, بہرحال رمضان میں فرسٹ ہجری یعنی 623 سن عیسوی میں حمزہ بن عبد المطلب نے لیڈ کیا, اور 30 جو ہے وہ مہاجرین کو حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ بھیجا. اور یہ ٹاسک یہ دیا گیا کہ ایک کاروان آ رہا ہے قریش کا, اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے. یہ کاروان 300 لوگوں کا تھا اور اس میں ابو جہل بھی تھا اس کاروان میں. دونوں پارٹیوں نے انکاؤنٹر کیا ایک دوسرے کو اور دے اسٹارٹیڈ ٹو پریپیئر فار فائٹنگ, لیکن کوئی خاص فائٹ نہیں ہوئی, کچھ تیر اندازی ہوئی ہے. اس میں مجدی بن عمر آن گڈ ٹرمز ود بوتھ سائڈز ہیپن ٹو بی دیئر اینڈ مینیج ٹو پریونٹ این. مجدی بن عمر جو شخص تھا اس نے دونوں کی آپس میں کچھ صلح صفائی کروا دی اور فائٹ کو اوائڈ کر دیا. لیکن یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی, یہ پہلی اسکرمش تھی. اچھا ایسا کیوں کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کے کاروانس کو روکا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی کنٹری کو آپ نے توڑنا ہے تو ان کی اکانومی, وہاں سے آپ حملہ کریں. تو قریش کے جو کاروانس تھے وہ مدینہ سے گزرتے ہی گزرتے تھے. اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو مکہ نیچے ہے, مدینہ اوپر ہے, مدینہ کے اوپر شام ہے, سیریا, ٹھیک ہے. تو مدینہ سے ہوتے ہوئے شام جا سکتے ہیں آپ, ادروائز آپ نہیں جا سکتے, راستہ بہت خراب ہے. تو یہ ایج تھا مسلمانوں کو, مسلمان ایک بہت اسٹریٹجک لوکیشن پہ جا کر بیٹھ گئے تھے. اور یمن جب جانا ہوتا تھا تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹونز بھیجے تھے, کیونکہ قریش کے یہ دو ہی ٹریڈ روٹس تھے, یمن نیچے ہے ساؤتھ میں ہے, سیریا اوپر ہے, یا یمن ہے یا ساؤتھ ہے, دونوں جگہ پلیٹونز بھیجے. تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی. پھر شوال میں 1 ہجری میں سن 623 سن عیسوی میں اپریل کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث بن المطلب کو 60 گھوڑ سوار 60 ہارس مین مہاجرین کے ان کے ساتھ بھیجا ایک جگہ جس کا نام تھا بطن رابغ, ویئر دے انکاؤنٹرڈ ابو سفیان. ابو سفیان کا کاروان تھا 200 لوگوں کا. وہاں بھی اگین یہ ہوا کہ تھوڑی سی ایرو شوٹنگ ہوئی, ایکسچینج ہوئی ایرو, لیکن کوئی فائٹ وہاں پر نہیں ہوئی. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ 2 مسلمان المقداد بن عمر البحرانی اور عتبہ بن غزوان المزینی, دے ڈیفیکٹڈ فرام دا کاروانز آف قریش اینڈ جوائنڈ دا رینکس آف عبیدہ. وہ ڈیفیکٹ ہوئے اور مسلمانوں کو جوائن کیا. یہ 2 مسلمان تھے, اس کاروان میں تھے. جب انہوں نے اپرچونٹی دیکھی تو صحابہ کے کاروان کو جوائن کر لیا. اور شروع سے اسلام کا جھنڈا سفید, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید کلر کو پسند کیا, تو سفید جھنڈا جو ہے وہ صحابہ پکڑ کر آتے تھے. تیسرا ذوالقعدہ میں, اب دیکھیں یہ منتھ آفٹر منتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ملٹری مشنز پلان کر رہے ہیں. ذوالقعدہ میں یعنی اگلے ہی مہینے مئی 623 سن عیسوی میں اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کو 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا, انہیں یہ انسٹرکشنز دیں کہ الخرار سے بیونڈ تم نے نہیں جانا ہے, مدینہ اور مکہ کے درمیان. 5 day مارچ کر کے دے ریچ دا اسپاٹ ٹو ڈسکور دیٹ دی کیملز آف قریش ہیڈ لیفٹ. یعنی جب وہ وہاں پہنچے تو قریش وہاں سے جا چکا تھا, لیکن یہ بھی ون آف دی ایکسپیڈیشنز تھا اللہ کے نبی کی طرف سے. پھر آتا ہے غزوہ الابوا اور غزوہ ودان. یہ سفر کے مہینے میں 2 ہجری 623 سن عیسوی 2 ہجری تقریباً 15 منتھ بعد 14-15 منتھ بعد ہجرت کے یہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, اب یہ غزوہ ہے,
خود نکلے مدینہ سے 70 لوگوں کو لے کر, موسٹلی ایمیگرینٹس تھے, اس میں موسٹلی مہاجرین تھے, ٹو انٹرسیپٹ اے کیمل کاروان بلانگنگ ٹو قریش. اگین وہ کاروان تھا, ٹریڈ کاروان, اونٹوں کا کاروان تھا. سعد بن عبادہ جو تھے ان کو مدینے کی ذمہ داری سونپ کر نکلے. ٹھیک ہے, سعد بن عبادہ کا بہت بڑا رول ہے اسلامی تاریخ میں. وین ہی ریچ ودان, ودان جو ہے مکہ مدینہ کے درمیان ایک پلیس ہے, وادی ودان. ان دا پروسیس آف دس کیمپین, جب وہ جا رہے تھے اس کیمپین کو کرنے تو راستے میں ایک قبیلہ آیا. اس قبیلے کا جو سردار تھا عمر بن مخشی الدماری, اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیس ٹریٹی کی. ٹھیک ہے, اس میں ڈپلومیسی ہے اللہ کے نبی کی. پیس ٹریٹی کے الفاظ یہ ہیں, دس از اے ڈاکومنٹ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنسرننگ بنی دمرہ in which he established them safe and secure in their wealth and lives. تم ہم سے محفوظ ہو, تمہاری جانیں تمہارے مال ہم سے محفوظ ہیں. They can expect support from the Muslims unless they oppose the religion of Allah. تم ہمیشہ ہماری طرف سے سپورٹ بھی ایکسپیکٹ کرو گے, لیکن اگر تم نے اپوز کیا ریلیجن کو تو پھر ہم تمہیں فائٹ کریں گے, کیونکہ الولا والبرا, دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. They are also expected to respond positively in case the Prophet sought their help. اور اگر تمہیں پروفٹ کبھی بلائیں گے تو تم بھی ہیلپ کرو گے, تم سے ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کنڈیشنل ہونی چاہیے نا, یہ نہیں کہ ہم سب کچھ دے رہے ہیں اور تم کچھ نہ دو, نہیں تم بھی دو گے. یہ بڑا اچھا پیکٹ ہے, اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہمیشہ ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے فائدے میں ہونا چاہیے. اوکے, تو یہ پہلا غزوہ تھا جو اللہ کے نبی کی لیڈرشپ میں تھا. 15 دن اس سے لگے, اور اس میں جو فلیگ کیریئر تھے وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے. تو یہ بھی بات جنگ تک نہیں گئی, واپس آ گئے. اس کے بعد بوات انویژن ہے, یہ ربیع الاول میں پیش آیا سن 2 ہجری میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اس کے لیے 200 صحابہ کو لے کے, 200 صحاب کو لے کے بوات تک گئے مارچ کر کے. وہاں پہ قریش کا ایک کاروان تھا جس میں 100 قریشائٹس تھے, اور اس میں امیہ بن خلف بھی تھا. امیہ بن خلف جو ہے وہ ایک مشرک سردار تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ماسٹر تھا دور جہالت میں. ٹھیک ہے, بہت ہی ایک بدبخت اور بہت ہی دشمن, اسلام دشمن تھا یہ. 2500 کیملز بہت بڑا کاروان. وین ہی ریچ بوات دا کاروان ہیڈ لیفٹ. بیفور لیونگ مدینہ ہی مینڈیٹڈ سعد بن معاذ ٹو ڈسپوز دی افیئرز. دیکھیں اللہ کے نبی کی عادت تھی جب بھی کہیں جاتے تھے تو پیچھے کسی کو امیر بنا کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو رسپانسبل. تو اس بار سعد بن معاذ کو بنایا. نوٹ کریں کہ ہر موقع پہ مختلف شخص کو ذمہ داری دے رہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سب کو کانفیڈنس دینا, سب کو امپاور کرنا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ کوالیفائڈ بھی تھے تبھی ان کو اوپر لایا جاتا. سعد بن معاذ کو آپ کو پتہ ہے نا, اللہ کا عرش ہلا تھا ان کی ڈیتھ پہ, بہت بڑا نام ہے سعد بن معاذ. تو یہاں بھی فائٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ سارے جو غزوات کہہ لیں یا سریہ جو صحابہ کو ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا قریش کو سائیکلوجیکلی ذرا ایک ٹف ٹائم دینا, یعنی کہ وہ ایزی نہ ہو, وہ کمفرٹ زون میں نہ آئے. ان کو یہ لگے کہ مسلمان جو ہے نا, اب وہ والے مسلمان نہیں ہیں کہ ان کو پکڑ کے ہم ٹارچر کرتے رہیں گے اور یہ ہو جائیں گے ٹارچر, یا یہ کمزور ہیں ان کو لڑنا نہیں آتا. تو اللہ کے نبی نے پوری اپنی رٹ, پولیٹیکل رٹ بھی دکھائی, ملٹری رٹ بھی دکھائی کہ ہم سے اب پنگا نہ لو, بہتر یہی ہے. تو یہ اس لیے بھی تھا ایک بڑی جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے. دیکھیں حکمت دیکھیں نا, پروفٹ واز اے پیس میکر, کہ یہ باز آ جائیں, ذرا سمجھ جائیں کہ ہم اب ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن بجائے کہ وہ باز آنے کے وہ مزید نفرت میں بڑھتے گئے, اور بات پھر کہاں تک آئی, غزوہ بدر تک. یہ باتیں آپ کو بتانا, دیکھیں میں ڈائریکٹ غزوہ بدر پہ بھی آ سکتا تھا, لیکن آپ کو پروفٹ کی اسٹریٹجی سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ نان مسلم کہتے ہیں نا, لو جی اسلام تو پھیلا ہی لڑائیوں سے ہے. تو کہاں لڑائیوں سے پھیلا ہے؟ دیکھیں پہلے مکہ سے نکالے گئے, وہ ان کی پراپرٹیز چھین لی صحابہ کی, تو یہ جائز تھا صحابہ کے لیے کہ ان کو روک کے ان کا کوئی سامان چھین لے. وہ سامان کس پیسوں سے تھا؟ صحابہ کی پراپرٹیز سے خریدا ہوا تھا نا. تو یہ کوئی ان ایتھیکل بات نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں جی یہ کیا بات ہے کہ قریش کے کاروان کو لوٹنے لگ گئے مسلمان. لوٹا نہیں تھا, صرف ڈراوے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, اگر لوٹ بھی لیتے میں کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ وہ صحابہ کی چھینی ہوئی دولت تھی. تو یہ ٹوٹلی طور پہ ایتھیکل چیزیں تھیں, اور یہ پروفٹ کی اصل میں حکمت تھی کہ ان لوگوں کو چیک میں رکھیں, لیکن وہ باز نہ آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد صفوان انویژن, یہ ربیع الاول میں تھا یہ بھی. ٹھیک ہے, اسی منتھ میں تھا. قرظ بن جابر,
یہ جو ہے ایک مشرک تھا اور یہ مشرکین کا ایک جو ہے قافلہ لے کر آ رہا تھا، اور اس نے باقاعدہ مدینہ کے جو کھیت تھے، جو پیسچرز تھے، ان پہ لوٹ مار بھی کی، کچھ اینیملز کو جو ہے اس نے مارا بھی، اور ظاہر ہے کچھ اینیملز کو لے بھی گیا یہ اپنے بدماشی دکھا کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو فوراً اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو لیا اور اس سے لڑائی کرنے کی ظاہر نیت کی۔ ہی وینٹ، وہ گئے ان کے پرسوٹ میں، یہاں تک کہ وہ ایک علاقہ صفوان، یہ بدر کے قریب علاقہ ہے۔ آپ میں سے کوئی بدر گیا کبھی؟ آپ گئے ہیں بدر کے علاقے؟ الحمدللہ میں بھی گیا ہوں، تو اس علاقے کی بڑی ایک ہیبت ہے، اور وہ جو سفر ہے اس کا سبحان اللہ وہ بڑا مشکل اور کٹھن سفر ہے مدینہ سے۔ جب ہم بدر جاتے ہیں، میں اولڈ روڈ سے گیا تھا ایکچولی، جہاں سے صحابہ گئے تھے، 2 ہیں وہاں کے ویز، اولڈ روڈ وہ ہے جہاں سے صحابہ گئے تھے، تو ماشاءاللہ اس علاقے میں بڑی وہ ایک ہیبت، مسلمانوں کا جذبہ ابھی تک وہاں نظر آتا ہے، ان کی وکٹری۔ اینی وے، تو وہ پہنچے صفوان کے علاقے میں، اور اسی لیے جو ہے یہ تھا اصل میں وہ غزوہ جو بدر کی وجہ بنا ہے، ٹھیک ہے، مینلی یہ تھا جو بدر کی وجہ جو ہے وہ بنا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایبسنس میں زید بن حارثہ جو تھے وہ مدینہ کو دیکھ رہے تھے۔ زید بن حارثہ بہت مشہور صحابی، ٹھیک ہے۔ دا اسٹینڈرڈ واز وائٹ ان کلر اگین، جھنڈا وائٹ تھا، اور علی بن ابی طالب کو جھنڈا پکڑایا گیا تھا۔ فلیگ بیرر بھی مختلف موقعوں پہ مختلف رکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ذو العشیرہ انویژن ہے، ذی العشیرہ، یہ کب تھا؟ جمادی الاولیٰ میں اور جمادی الاخرہ کے شروع میں، سن 2 ہجری میں، نومبر دسمبر کا مہینہ، یہ ہمارے منتھس کے مطابق 623 سن عیسوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 150 سے 200 مسلمان جو ہے والنٹیئرز کو لے کر نکلے 30 کیملز کے ساتھ، اور ارادہ یہی تھا کہ قریشی کاروان کو انٹرسیپٹ کیا جائے۔ جب وہ ذی العشیرہ پہنچے تو قریشی کاروان وہاں سے نکل چکا تھا، قریشی کیملز وہاں سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد these camel were the same that he went out to intercept on their return from Syria and were the direct reason for the break out of the battle of Badr۔ یہ جو انویژن تھی، یہ ڈائریکٹ ریزن میں نے آپ کو بتایا، یہ اسی سے صفوہ کے بعد کی انویژن ہے، یہ بھی ڈائریکٹ ریزن بنی بدر کی۔ اور اس کمپین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی مدلیج تھا اور ان کے جو ایلائز تھے بنی دمرہ، ان کے ساتھ بھی ایک پیس پیکٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی جاتے جاتے پیس پیکٹس کرنا۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، یہ اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں مدینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ ہم آج سٹاپ کرتے ہیں، اس کے بعد پلیٹون آف نخلہ ہے، اور پلیٹون آف نخلہ کے بعد جو ہے پھر وہ جنگ بدر ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، جنگ بدر کو انالائز کریں گے نیکسٹ کلاس میں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری لیڈرشپ کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کلاس بھی چکے ذرا لیٹ شروع ہوئی، میری ایک میٹنگ تھی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔